سحری کرنے کی فضیلت۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا شب کے آخری حصے میں کرنا چاہیے اور یہی مستحب ہے۔ سحری کرنے کے متعلق حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کر لیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اسی طرح مستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل، کہ تم سحری کر کے دن کے روزوں پر مدد لیا کرو اور رات کے قیام کے لیے دن کے قیلولے سے مدد لیا کرو۔ یعنی جب انسان سحری کرے گا تو دن بھر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، اور جب انسان دن میں آرام کرے گا، قیلولہ کرے گا، تو رات بھر قیام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے سحری کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، اور ہم سب کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک بھی سحری ہم سے چھوٹ نہ پائے، تاکہ ہمارے روزوں کے اندر اس کا کوئی اثر نہ آ جائے بغیر سحری کے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ روزے کی نیت کے متعلق حدیث پاک بالکل خاموش ہے، نہ قرآن کے اندر اس کے متعلق کوئی ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر ہے، نہ اس کی کوئی الگ سے کوئی دعا منقول ہے حدیث سے، بالکل ایسا ہے ہی نہیں۔ روزے کی نیت کے متعلق یاد رکھیے کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو یہ آپ کے لیے نیت کے قائم مقام ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ آفیشیل کسی لفظ کا انتخاب کرنا اور کسی جملے کا انتخاب کرنا، اس کو دعا کی شکل دے دینا اور عربی لفظ میں ہی کہنا، بعض لوگ عربی لفظ میں ایک جملہ کہنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر روزہ نہ ہونے کا اور نیت نہ ہونے کا تصور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا جو کیلنڈر ہے، کارڈ وغیرہ ہے، رمضان کارڈ، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا آتا ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ اس کے اوپر ہیڈنگ مارا ہوتا ہے سحری کی دعا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دعا جو ہے حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بنایا گیا ہے، اس کو لوگوں نے بنایا ہے، اور اس کے اندر جو لفظ ہے غدین کا، یہ اطلاق کرتا ہے آئندہ کل کے لیے، اور چونکہ آپ آج کی نیت کے لیے اس دعا کا استعمال کر رہے ہیں کہ آج آپ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن دعا کا اگر کام دیکھا جائے تو یہ آپ کی کل کی نیت کروائے گی یہ دعا، اس لیے اس دعا سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ بلکہ فتاوی ہندیہ کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے سحری کر لی، سحری میں کھا پی لیا، سحری میں اٹھ گئے اور کھانا پینا تھوڑا سا ہوا، تو یہی آپ کے لیے نیت کے قائم مقام ہے۔ آپ کا یہ عمل سحری کرنے کے لیے اٹھ جانا، صبح صادق سے پہلے اٹھ جانا روزے کی نیت سے، یہی آپ کے لیے نیت ہے۔ بھائی اگر آپ اٹھ رہے ہیں تو کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے سحری کریں گے، سحری کس لیے کر رہے ہیں؟ ناشتہ وغیرہ کا تو اس وقت عموماً کوئی نظام تو نہیں ہوتا ہے فجر سے پہلے، لوگ سحری میں اسی لیے اٹھتے ہیں کہ تاکہ اس کے بعد جو روزہ رکھنے والے ہیں پورا دن، وہ اس کے لیے آسانی سے گزر سکے وہ دن۔ تو یہ سحری کرنا ہی آپ کے لیے نیت کے قائم مقام ہے۔ بغیر سحری کیے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر روزے کی نیت کرنا بھول گئے اور سحری بھی نہیں کی تو اگلے دن ہم روزہ رکھیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ اور اگر رکھ لیا تو ہمارا روزہ شمار ہوگا یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مکلف بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو رمضان میں رکھنا ہے کسی بھی حال میں، چاہے آپ سحری کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی مطلب نہیں شریعت کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ روزے کے لیے سحری کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ روزے کی آسانی کے لیے سحری کرنے کا حکم ہے کہ روزے میں آسانی ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ روزہ الگ چیز ہے، سحری الگ چیز ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کیا اور آپ نے نیت بھی نہیں کی ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ کا روزہ آٹومیٹک صبح جب آپ آنکھ کھولیں گے نا تو آپ کا روزہ آٹومیٹک شروع ہو چکا ہوگا رمضان کا۔ یہ رمضان کی بات ہے صرف، کیونکہ رمضان کے ہی روزے فرض ہیں، باقی جو نفل روزے ہیں وہ اس کے لیے پھر نیت کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو رکھنا ہی پڑے گا۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، نیت ہو یا نہ ہو، سحری ہو یا نہ ہو، آپ روزے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے اس دن کچھ کھا پی لیا جان بوجھ کر، یا آپ کو دھوکا ہو گیا، یا آپ کو کوئی کنفیوژن ہو گیا کہ ہم نے تو سحری نہیں کیا چلو کھا پی لیتے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنا روزہ خود توڑ دیا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں اور سحری ضرور کر لیا کریں۔